آج کل کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہر ذی شعور شخص اپنے اپنے ملک کی دفاع کی کوشش میں مصروف عمل ہے، چاہے وہ دفاع زبان سے ہو یا کسی اور طریقے سے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ کچھ نام نہاد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر موجود شخصیات جنہیں عوام مقبولیت کا غم ہے، وہ محض اپنی فین فالوئنگ کے نقصان کے خوف سے حق بات کہنے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو بھارت کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، مبادا کہیں ان کے ناظرین کی تعداد میں کمی نہ آ جائے۔ یہی صورتحال کئی نامور صحافیوں، اینکرز اور فنکاروں کی بھی ہے، جو حالات کے احساس ہونے کے باوجود لب کشائی سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی گمبھیر صورتحال میں جہاں ملک کو خارجی اور داخلی محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہو، وہاں سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا اور اپنے وطن کے موقف کا دفاع کرنا ہر محب وطن شہری کا فرض بنتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخصیت بہادری، جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کرے تو وہ بلا شبہ قابل تحسین ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک شاندار مثال معروف پاکستانی فنکار افتخار ٹھاکر صاحب کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ وہ کئی بھارتی پنجابی فلموں میں کام کر چکے ہیں اور بھارت میں بھی ان کی ایک منفرد شناخت قائم ہے۔ مگر ان سب کے باوجود افتخار ٹھاکر صاحب نے اپنے وطن سے وفاداری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے حالیہ کشیدہ حالات کے دوران انڈین عوام کو کھری کھری سنائی اور پاکستان کے موقف کا بے باکی سے دفاع کیا۔ ان کی یہ جرأت مندانہ اور بااصول بات چیت ان تمام افراد کے لیے مثال ہے جو صرف مفاد پرستی میں مبتلا ہو کر خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس بیان کے بعد کچھ بھارتی پنجابی اداکار ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، مگر افتخار ٹھاکر جیسے باہمت اور غیرت مند انسان کے لیے ایسی تنقید بے معنی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کی اس بے باک سچائی، قومی غیرت اور جرأت کو سلام کرتی ہوں۔ میرے نزدیک انہوں نے نہ صرف بطور ایک فنکار بلکہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا بھی جو کردار ادا کیا وہ قابل تقلید ہے۔ ایسے ہی لوگ ملک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمیں افتخار ٹھاکر جیسے محب وطن فنکار کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے فنکار ہیں جو انڈیا میں کام کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اور اب جو انڈیا پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی زبان بالکل بند ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کے گھٹیا، نہ وہ پاکستان کے سگے ہیں۔ اسی طرح نادیہ خان نے پاکستان بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے وقت پاکستان شوبز شخصیات کے رویے پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں۔ ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ نادیہ خان نے پاکستان شوبز شخصیات کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمارے ملک پر حملے کر رہا ہے، لیکن بے شرم شوبز شخصیات کو اپنے فالوورز کی پڑی ہے۔ انہوں نے کسی بھی شوبز شخصیت کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں فکر ہو رہی ہے کہ اگر ان کے ڈرامے بھارت میں بند کر دیے گئے تو بھارت ہمارے ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ بے شرم شوبز شخصیات کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری فوج سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے مامور ہے اور وہ ان کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ نہ افواج پاکستان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجی سرحدوں پر کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تاہم ہم آرام سے سو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم انہی کے خلاف بولتے ہیں۔ نادیہ خان کے شوبز شخصیات کے تانا دیا کہ انہوں نے بھارتی مداحوں اور وہاں پر اپنے ڈراموں کی بندش کی فکر چھوڑ کر جنگ میں میدان میں اترنا چاہیے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر اداکاروں کو کھری کھری سنا دی۔ ان فنکاروں میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، جس میں راحت فتح علی، عاطف اسلم، ہانیہ عامر، فواد خان اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایکٹرز ہیں کہ جن کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اس وقت اتنے جو ہے وہ خطرناک حالات میں اگر جو ہے وہ کوئی پاکستان کی سائیڈ لی تو ان کے جو انڈین فالوورز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، انڈیا میں ان کے ڈرامے جو ہے وہ دیکھنا لوگ بند ہو جائیں گے، تو صرف اپنے فینس کی وجہ سے۔ اور کل کو ان کو جو ہے وہ انڈیا میں کام چاہیے، انڈیا کی موویز میں کام چاہیے، ان کو وہاں پہ میوزک انڈسٹری میں کام چاہیے تاکہ وہ وہاں سے کروڑوں کما سکے، لیکن اتنے بے شرم فنکار ہیں کہ جن کو اگر پاکستان میں نہ کام ملتا تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ پاکستان میں ان کو کام ملا، ہانیہ عامر جیسی لڑکی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کو پاکستان میں کام ملا، اس کو ڈراموں میں لوگوں نے پسند کیا، اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فیم ملا، اس کے بعد اس نے انڈیا میں کام کرنے کے لیے اس طرح کے گھٹیا قسم کی حرکتیں کی، اتنی حد تک یہ عورت گر گئی کہ سب لوگ اس کو بہت معصوم اور کیوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو القاب سے نواز رہے تھے۔ لڑکے اس لڑکی کے پیچھے جو ہے وہ مر رہے تھے، قربان ہو رہے تھے، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر قربان ہو رہے تھے، اور اب جب وقت آیا اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا تو اس لڑکی کا منہ بند ہو گیا۔ اس کے منہ کے اندر سے ایک الفاظ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں نکلا، الٹا یہ ان کے مرنے کے اوپر افسوس کر رہی ہے۔ جو پاکستان میں حالات ہوئے، جو پاکستان میں سب کچھ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس کے اوپر ان سب کے منہ پہ تالے لگ چکے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ انڈیا کے خلاف بولنے کے بجائے پاکستان سے بھی باہر بھاگ چکے ہیں۔ ہانیہ عامر تو پہلے ہی یہاں سے باہر بھاگ چکی ہے، اس میں فواد، راحت فتح علی، عاطف اسلم، اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت پاکستان میں جب حالات خراب ہیں اور اس چیز کا لوگوں کو ہے کہ یہاں پہ جنگ لگ جائے گی تو کتنے فنکار جو ہے وہ یہاں پاکستان سے بھاگ کے باہر جا چکے ہیں، اور ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ان کو اتنی بھی غیرت شرم نہیں ہے کہ وہ اس زمین پہ پیدا ہوئے تھے تو پاکستان کے حق میں دو بول ہی بول سکیں۔ تو جو ان کے فینز ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، اب ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرے ہو، کس طرح کے لوگوں کو جو ہے آپ پسند کرے ہو، جو اس قابل بھی نہیں ہے، وہ اس لائق بھی نہیں ہے ان کا نام بھی لیا جائے،
کیونکہ برے وقت کا ہی انسان کا پتہ چلتا ہے، اور جو برے وقت میں اپنے ملک کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ایسے اداکاروں کے اوپر جو ہے وہ ہزار لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کو انفالو کر دینا چاہیے جو حالات خراب ہونے سے پہلے ہی پاکستان سے بھاگ گئے کیونکہ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اور وہ ان کے تو منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے کہ ان کو کل کو کام انڈیا میں، پھر ان کو کام چاہیے، انہوں نے انڈیا میں جا کے ناک رگڑنی ہے، ان کے جوتے پکڑنے ہیں، ان کے آشیرواد لینے ہیں، تو ان کو وہاں سے کام چاہیے۔ تو ان میں پاکستان کے اتنے بڑے فنکار آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں پاکستان میں جنہوں نے واقعی پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ اس میں نادیہ خان ہے، مشی ہیں، اس میں یاسر ہیں، فہد مصطفیٰ ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے، شمون عباسی ہیں، فیصل قریشی ہیں، اس میں پاکستان میں کتنے ایسے اداکار ہیں کہ جو واقعی پاکستان کے سگے ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے، وہ بھاگے بھی نہیں ہیں پاکستان سے، وہ انہوں نے واقعی میں ثابت کیا کہ وہ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انڈیا کو کھری کھری جو ہے وہ سنائی ہیں۔ تو لوگوں کو بھی جو ہے وہ اب سمجھنا چاہیے کہ کون سے لوگ جو محبت کے لائق ہیں اور کون سے لوگ محبت کے لائق نہیں ہیں۔